آئی چندری گڑھ کی یاد میں ایک جلسہ ہوگا، آئیے. میں راول پنڈی میں تھا آج سے کوئی 30 برس پہلے. اس دن لیاقت علی خان کی برسی تھی. آرٹ کونسل والے میرے پاس آئے، کہا آج لیاقت علی خان کی برسی ہے، آپ بھی آئیے تقریر کیجیے، آپ کراچی سے تشریف لائیں. میں گیا آرٹ کونسل میں، 35 آدمی بیٹھے تھے. وزیر اعظم، پہلا وزیر اعظم. کیا پتہ چلا؟ جو مر گیا اس کے لیے 4 آدمی نہیں جمع ہوتے، اور اگر زندہ ہے اور یہ یقین ہے زندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بتاؤ دنیا کے کونے کونے میں جائے حسین کا نام پکارا گیا. اب آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس سے بڑی مثال نہیں دے سکتا. 14 زندہ ہیں، 14 زندہ ہیں. مہدی تو زندہ ہی ہیں، 14 زندہ ہیں. زندہ کی دلیل یہ پکارا جائے نام تو لوگ جمع ہو جائیں محبت کا ثبوت دینے. تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ سرور کائنات زندہ ہے تو 12 ربیع الاول کو دیکھ لینا. جو مسلمان نہ نکلے وہ نبی کا نہیں. اچھا، مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی زندہ ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی زندہ ہے. حالانکہ اذان میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں 1000 بار کہہ چکا، ہیں تھے نہیں، موجود. اذان دلیل ہے کہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا. 100 سال پہلے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی جلوس نکلے، اور یہ بھی نہ سمجھ میں آیا کہ وفات کا نکلے کہ ولادت کا نکلے. اسی چکر میں پھنس گئے. جب نواسے کے جلوس 1000 برس پہلے سے نکلنے لگے عراق، ایران، مصر، ہندوستان میں، تو مسلمانوں کے سمجھ میں آیا جب نواسہ زندہ ہے تو آپ سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں، آپ کے گھر آباد رہیں، آپ کی مودت اسی طرح سلامت رہے، اور یہ بچوں میں منتقل ہو. عشق اہل بیت بچوں میں منتقل. یہی برکت ہے، آپ کے گھر کی برکت یہی ہے کہ دل میں محبت ہو تو گھر میں چراغ جل رہا ہے. گھر کی روشنی یہی ہے. یہ چراغ یہاں جو ہے دنیا میں روشن ہے، اور قبر کے اندھیرے میں یہ مودت، یہ محبت زندہ کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگ. تو اور کوئی نام ان 14 کے علاوہ محمد سے لے کر حسن عسکری تک اگر امت میں کوئی زندہ ہے تو اس کے نام کا نکال کے دکھاؤ. ارے تو کیا ہے اس میں، کیا ہے؟ ارے میں بتا رہا ہوں نا، زندہ میں بتا رہا ہوں نا، نکال سکتے ہو، میں بتا ہی دیتا ہوں. علی بیٹھے تھے، اصحاب سے کہا سلمان فارسی مر گئے. کہاں؟ مدائن میں، عراق میں. کوفے سے فاصلہ ہے سامرے کا، مدائن. اور علی نے کہا میں جا رہا ہوں دفن و کفن کے لیے. پہنچ گئے، دیکھا سلمان مرے پڑے. کہ سلمان اٹھو، ہم سے باتیں کرو، پھر مر جانا. اٹھے اور کہنے لگے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ، اور پھر مر گئے. علی نے دفن کر دیا. اٹھے تھے یہ بتانے بھی لائے کہ علی پہ مرا ہوں، زندہ ہوں. حذیفہ یمانی مر گئے. لوگوں نے دجلہ کے کنارے ایک جگہ لے کے قبر بنا دی. وہیں جابر بن عبداللہ انصاری مرے، انہی کے پہلو میں ان کو بھی دفن کر دیا. اب بادشاہ تھا فیصل، شاہ فیصل عراق کا. کسی خدام کی خواب میں آئے، یا کہتے ہیں بادشاہ کے خواب میں فیصل کے آئے، شاہ فیصل کے جو عراق کا بادشاہ تھا.
ارے بھائی دجلہ میں سیلاب آیا ہے، پانی ہماری قبروں میں آ گیا، ادھر حذیفہ کھڑے تھے، ادھر جابر کھڑے تھے، اس لیے ہم کو وہاں سے نکالو۔ بادشاہ لے کے چلا علماء کو، اعلان ہوا، اخبارات میں آیا، لاکھوں کا مجمع ہو گیا، قبریں کھودی جائیں گی، قبریں کھودی گئیں نگرانی میں بادشاہ کی۔ اب جو نکالا تو جیسے ابھی ابھی لیٹے سو رہے ہیں، بلکہ جو داڑھی میں اور بالوں میں خضاب لگایا تھا وہ رنگ بھی نہیں اترا تھا، مہندی کا خضاب جو لگایا تھا وہ بھی نہیں اترا تھا، ناخون ترشے ہوئے، داڑیاں ترشی ہوئی، جیسے ابھی ابھی سجا کے لٹایا گیا۔ لاشیں نکالی گئیں، چہرے سے کفن ہٹایا گیا، لاکھوں لوگوں نے لائن میں قطار میں لگ کے زیارت کی، فوٹوگرافروں نے تصویریں کھینچی، اور پھر اس کی تصویروں کی تصویریں بٹیں پوری دنیا میں۔ ہمارے پاس 2 عدد ہیں۔ پہلے ہمارے بچپن میں یہ واقعہ جب ہوا تھا، بچپن میں ہمارے یہ واقعہ جب ہوا تھا تو لوگوں نے وہ تصویریں فریم کرا کے گھروں میں لگائی تھی۔ نماز جنازہ ہو رہی ہے، بادشاہ کھڑا ہوا، نماز جنازہ حذیفہ اور جابر بن عبداللہ انصاری کی پڑھا رہا ہے، تو ہمارے پاس بھی تصویر، ہم بانٹ بھی چکے ہیں، تقسیم کر چکے ہیں رمضان میں، ہمارے یہاں فریم میں بھی لگی تھی اور کئی کتابوں میں بھی ہمارے پاس چھپی ہوئی موجود ہے جنازے کی تصویریں دونوں کی۔ پھر وہاں سے دجلہ سے اٹھایا جنازہ اور پھر مدائن لائے، اور پھر سلمان کے پہلو میں، سلمان پاک شہر ہے ان کی قبر کے پاس دفن کیا، سلمان فارسی کے پہلو میں۔ ہم نے زیارت کی دونوں کی وہاں، جب سلمان کی قبر پہ گئے تو حذیفہ کی قبر اور جابر کی زندہ۔ شاہ اسماعیل آیا ایران سے، اب جو کربلا آیا تو پہلے پڑا حور کا روزہ، بادشاہ صاحب لاؤ لشکر، وزیر اعظم ساتھ، کہنے کا یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کیا ہوا حور کا، اس نے واقعہ بتایا، اور اس کے بعد واقعہ بتا کے کہا کہ وہ تیر لگا تھا حور کے سر پہ، تو امام حسین جب لاش پہ پہنچے تو خون بہہ رہا تھا، بند ہی نہیں ہو رہا تھا، امام حسین نے تیر کھینچا مگر لہو جاری تھا، اس لیے کہ شہید کا لہو رکتا نہیں۔ تو امام حسین نے اپنے جیب سے رومال نکالا، اور رومال نکال کے ایسے کر کے، یوں کر کے حور کے سر پہ ایسے باندھا، اور باندھنے کے بعد کہا حور یہ میری ماں فاطمہ کے ہاتھ کا بنا ہے رومال، اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کے چرخے میں، اور یہ رومال بنا ہے، یہ ماں کا تحفہ تجھے دے رہا ہوں، چونکہ تو نے یہ کہا تھا کہ آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے، تو تو نے فضیلت میرے ماں کی پڑھی تو ماں کا تحفہ تجھے دے دیا۔ بھئی کیوں دے دیا؟ یہ رومال تو آپ نے کسی کے نہیں باندھا، سیدہ کا تحفہ حبیب کو نہیں ملا، زہیر کو نہیں ملا، عابس کو نہیں ملا، شبیب کو، یہ حور کو کیوں ملا؟ کہ یہ ابھی آیا ہے نا، یہ 72 جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ابھی، تو فرشتے تو سب کو پہچانتے ہیں، یہ تو نیا آیا، لیکن فرشتے حور کو پہچانے یا نہ پہچانے، میری ماں کا رومال یہ تو ادھر سے ابھی آیا ہے، اس لیے میں نے یہ تحفہ دے دیا۔ جب یہ واقعہ سنا چکا وزیر، تو شاہ اسماعیل نے کہا یہ تو بہت اچھا تم نے سنایا، تم کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ شہید زندہ ہے، ہم تو حسین کی قبر کھودیں گے، ہم بادشاہ ہیں، ہم دیکھیں گے حسین قبر میں زندہ ہے۔ وزیر نے کہا سرکار یہ غلام کی قبر ہے حور کی، اسے کھود لیجئے، اگر غلام زندہ ہے تو سمجھیے گا آقا زندہ ہے، ایسا تو نہ کیجئے کہ مظلوم کو تکلیف پہنچائیے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک کہتے ہو، اچھا یہ بھی ہے نا کہ تم نے ابھی رومال کا قصہ سنایا، تو کیوں نہ ہم وہ رومال حور کے سر سے کھول کے لے لیں تبرک، اور ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں۔ اب حور تو فائدہ اٹھا چکے اس رومال سے، اب میں لے لوں۔ اب وزیر چپ، اس لیے کہ اتنے پہ تو راضی ہو گیا نا کہ حسین کی قبر نہیں کھودے گا، اور اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا لاؤ کدال اور پھاوڑے، اور حور کی قبر کھودنے لگی۔ اب جو قبر کھدی
تو حر لیٹے ہوئے تھے، مسکراہٹ چہرے پہ تھی، اور ایسے ابھی سوئے ہیں اور رومال بندھا تھا. شاہ اسماعیل قبر میں اترا، کہتے تو ٹھیک ہو، زندہ تو ہے لیکن رومال تو لے لوں. وزیر چپ. شاہ اسماعیل اتر گیا، سر سے رومال کھولا، پیچھے سے گرا، کھولی، رومال لیا. ابھی لے کے موڑا نہیں تھا کہ خون کا فوارہ چھوٹا اور خون چلا. جب تک اوپر چڑھائیں سارے لوگ، قبر خون سے بھر گئی اور کمر تک خون شاہ اسماعیل کے آ گیا، اور خون بڑھتا جاتا ہے اور فوارہ ہے کہ چھوٹتا جاتا ہے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، رومال باندھ دیجئے. کیا جملہ ہے! میں 9 سال کا تھا جب یہ روایت میں نے سفینۃ البکا میں پڑھی تھی، تو گھنٹوں میں رویا تھا، اس جملے پہ رویا تھا. روایت تو میں نے بڑی ہمت سے پڑھ لی تھی بچپن میں، پوری کتاب پڑھ ڈالی تھی، اور پہلی مجلس جو ہے سفینۃ البکا کی، یہی روایت حر والی ہے. اس اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل کی روایت، ایران کے بادشاہ کی روایت. اب جملہ سن لیجئے جس میں بہت بچپن میں رویا. وزیر نے کہا رومال باندھ دیجئے، ورنہ حر کے خون میں یہ دنیا ڈوب جائے گی. یہ ہے شہید کا لہو، یہ خون رکے گا نہیں. کہتے ہیں بادشاہ اترا، رومال باندھا، خون واپس ہونا قبر میں شروع ہوا، اور قبر ویسے ہی ہو گئی جیسے حر لیٹا تھا. پتہ چلا زہرا بی بی نے دنیا کو غرق ہونے سے روکا ہے، ورنہ اگر 72 کا لہو کربلا کی زمین میں جذب ہو کے خاک شفا نہ بنا دیتا. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کیا کہتی ہے تو؟ بی بی سے کہا. بی بی نے کہا میرے پہلے شوہر کی جو بیٹی ہے اس سے شادی کر لو، وہ جوان ہے. بادشاہ نے کہا جب تک علماء اور راہب اجازت نہیں دیں گے ہم نہیں کریں. بڑے بڑے راہبوں کو بلاؤ. راہبوں نے کہا ہاں شادی ہو سکتی. کہا نہیں، ابھی ایک راہب باقی ہے بڑا، یحییٰ کو بلاؤ، یحییٰ سے فتویٰ لو. یحییٰ کو دربار میں بلایا گیا. بیوی بھی بیٹھی تھی، بادشاہ بھی بیٹھا تھا. کہا میں اپنی بیٹی کی شادی اس بادشاہ سے کرنا چاہتا ہوں. یحییٰ نے کہا ہماری شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ یہ باپ ہے، تیری بیٹی اس کی بیٹی ہے، اس لیے شادی نہیں ہو سکتی. عورت نے کہا جانے نہ پائیں یحییٰ، باہر نہ نکلنے پائیں. کیسے یہ فتویٰ دیا، کیسے ہمت ہوئی؟ ابھی ان کا گلا ابھی کاٹو، میرے سامنے سر کاٹو. جلاد آیا تلوار لے کے، کہ گراؤ یحییٰ کو، کاٹو سر. سر کٹنے لگا. کوئی بوڑھا کھڑا تھا، اس نے کہا یہ پیغمبر ہیں، اگر زمین پہ تم نے سر کاٹ دیا تو عذاب آ جائے گا. کہ تشت منگواؤ، خون زمین پہ نہ گرے. ایک تشت آیا، یحییٰ کو لٹا کے سر اور گردن تشت پہ رکھا گیا، اور پھر سر کاٹا گیا. جیسے ہی سر کاٹا گیا ایک قطرہ اچھل کر زمین پہ گرا. بس جیسے ہی گرا زمین میں آیا زلزلہ، اور زلزلہ آنے کے ساتھ پورا محل گرنا شروع ہوا اور سب اس میں دب گئے. پورا محل گر گیا، پورا محل گر گیا. اور یحییٰ کا خون اس کھنڈر کے اوپر سے بہنا شروع ہوا. جو آئے دیکھے کھنڈر سے بہ رہا ہے. پورے شہر نے کہا یحییٰ کا خون کھنڈر سے بہ رہا ہے، مٹی ڈالو اس پہ، مٹی ڈالو. منو مٹی ڈال دی، پہاڑ بننے لگا، اونچا پہاڑ. پھر خون وہاں سے پھوٹا. اور مٹی ڈالو، پھر خون پھوٹا. یحییٰ کے خون نے بتایا چھپا نہیں سکتے، لہو پکارے گا آستین کا، جو چپ رہے گی زبان خنجر. ایسے ہی نہیں یہ سب کچھ لکھا گیا. خون چلا، پیغمبر کے پاس آ گئے لوگ، پوچھا آ کے حضرت عیسیٰ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یحییٰ کا خون رک نہیں رہا، پہاڑ بن چکا ہے.
کہ جب تک قاتلوں کو مارا نہیں جائے گا یہ خون اسی طرح بہتا رہے گا. کچھ نہیں سمجھے خاک شفا کا راز کیا ہے, نہیں سمجھے مسلمان. اگر مٹی جذب نہ کر لیتی, جو لوگ زیارت کرنے گئے ہیں اور اگر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو مقتل دکھایا پورا عاشور کے دن, شب عاشور چیلم کے دن, بار بار کیمرہ روزے سے ہٹتا ہے تو مقتل دکھاتا ہے. مقتل بند کر دیا گیا, پتھر کی سلیبیں لگا کے چاروں طرف چاندی کے کٹہرے لگا دیے گئے. ہم جب گئے تھے تھوڑا سا کھلا تھا, اس سے پہلے آج سے 50 برس پہلے اور 100 برس پہلے مقتل کھلا ہوا تھا, صرف 4 دیواری بنی تھی. لیکن قیامت آتی تھی جو شب عاشور آتے تو رات سے خون ابلنا وہاں سے شروع ہوتا, لوگ گرتے مرتے خون. اس لیے اس کو علماء نے کہا بند کر دو, تہ خانہ بن گیا. اسی لیے قبر بھی تہ خانے میں چھپی ہے, شب عاشور نہیں کھلتی. تہ خانے میں کوئی شب عاشور نہ عباس کے یہاں جا سکتا ہے نہ حسین کے اور نہ مقتل کے تہ خانے میں, اس لیے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے کہ واقعہ کربلا زمین دوہرا رہی ہوتی ہے, لہو ابل رہا ہوتا ہے. عیسیٰ نے کہا مارو, قتل عام شروع ہوا. ان کا بادشاہ آیا اور اس نے قتل عام مچا دیا. یحییٰ کے خون کا انتقام. لوگ گئے کہ کتنے لاکھ مارے گئے, کہ 10 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں. یحییٰ کا لہو 10 لاکھ مارے جا چکے, شہر خالی ہو گئے. ایران کے بادشاہ نے مارا ہے, مارتا چلا جا. لوگ گئے کہ خون بہہ رہا ہے. پھر نبی کے پاس گئے کہ اتنے مارے گئے خون بہہ رہا ہے, کہ روئے زمین پر کوئی ایک قاتل موجود ہے, جب تک وہ ڈھونڈا نہیں جائے گا. ڈھونڈا گیا کہ قاتلوں میں سے کوئی موجود, تو وہ قاتل تھوڑی ہیں. قاتل تو ایک تھا جلاد, حکم دیا تھا بیوی نے اور بادشاہ نے, 3 آدمی قاتل. یہ 10 لاکھ قاتل تھوڑی تھے. پیغمبر نے کہا جو قتل یحییٰ پہ خاموش رہے وہ سب قاتل. جو دوسری نسل آئی جو خاموش رہی قتل یحییٰ پہ وہ بھی قاتل, جو تیسری نسل آئی وہ بھی قاتل, اور قیامت تک جو نسلیں یحییٰ کے قتل پہ خاموش رہیں گی سب یحییٰ کی قاتل. اسی لیے امام صادق نے کہا قیامت تک حسین کے قاتل آتے رہیں گے. جو قاتل کے اقدام پہ خاموش رہیں وہ قاتل, جو حسین کی مظلومیت کا اظہار نہ کریں قاتل. ارے اسی لیے تو مہدی کو رکھا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا, ورنہ لاکھوں قتل مہدی کے ہاتھ سے. آپ تو کہہ رہے ہیں چند شیعہ کوفے کے تھے جنہوں نے حسین کو مار ڈالا. مہدی تو مارے ڈال رہے کروڑوں لوگوں کو کہ یہ قاتل حسین ہے. اگر چند شیعہ تھے تو انہیں مار لے مہدی, بات ختم ہو جائے. اور مختار تو 3 لاکھ مار ہی چکا, پھر بھی قاتل رکھے ہوئے. پتہ چلا قتل پہ راضی نہیں ہونا اظہار. اس لیے ایک فقیر بھی تعزیہ رکھ کے رات کو شب عاشور ہندوستان و پاکستان میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ قاتلوں میں شمار نہ.